اور فیشن کے نام پر جس طرح کے بال رکھ رہا ہے. بالوں پر بات چلی تھی، یاد ہے آپ کو؟ بالوں کا بونڈا جو لگتا ہے بہت ہی بھونڈا، پھر بھی ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ بھائی یہی چلنے دو کیونکہ یہ چل رہا ہے. یہ چل نہیں رہا ہے میرے دوستو، دنیا میں تو چل جائے گی لیکن آخرت میں چلنے والی نہیں ہے. آخرت میں تو چلے گی بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، آپ کا طریقہ، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، تاکہ بندہ کہے اے میرے اللہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہاں تو وہی سکہ چلے گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاپ رکھتا ہے. یہ تعبیر سمجھ میں آئی؟ جو محمد مصطفیٰ کی چھاپ رکھتا ہے. دیکھو ہم بھی اسی نوٹ کو قبول کرتے ہیں جس نوٹ پر جو علامتیں ہوتی ہیں نوٹ چلنے کی، نمبر، تصویر، فوٹو وغیرہ وغیرہ، جو RBI کی طرف سے لازم ہے، ریزرو بینک آف انڈیا کی طرف سے لازم ہے، اسی کو ہم قبول کرتے ہیں. ورنہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ نوٹ چلنے والا نہیں. تو اللہ کے یہاں پر بھی وہی چلے گا جو محمد مصطفیٰ کی چھاپ رکھتا ہے. دنیا میں جو ایسا جیا جیسے رسول پاک نے جینا سکھایا، ایسا کھایا جیسے حضور کا طریقہ تھا، ایسا پہنا جو حضور کا طریقہ تھا، ایسے بال رکھے جو حضور کا طریقہ تھا، ایسا لباس رکھا جو نبی کا طریقہ تھا. اور پھر آگے بڑھ کر سنو، شادی بیاہ میں بھی جس نے نبی کے طریقے کو ملحوظ رکھا اس میں برکت پائے گا. ورنہ کیا ہو رہا ہے کہ بھائی مسجد میں تو ہم پکے، آج سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری مسلمانی کو کوئی چیلنج نہیں، دیکھ لوں گا کتنے آتے ہیں، دیکھ لوں گا کہاں؟ مسجد میں. اور جیسے ہی پھر ہم معاملات میں، معاشرت میں انٹر کرتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، وہ موقع آتا ہے شادی بیاہ کا، لین دین کا، کاروبار کا، وراثت کا، اور ہوم لونز کا، اور بیاج بٹوں کا، اور رشوتوں کا. یہ بیاج بٹے بہت چل رہے ہیں نا، گاڑیاں اٹھانے کا، گاڑیاں فروخت کرنے کا، وغیرہ وغیرہ، تجارت کا بحیثیت عموم. تو وہاں ہم کہتے ہیں بھائی مولانا بات برابر ہے لیکن تھوڑا کیسا ہے. وہ میں نے بولا تھا کہ شادی سنت کے حساب سے کروں گا، اماں نہیں بول رہے، ابا بول رہے ہیں کہ تو اتنا تو ہے، ایک ہی تو ہے تو، وغیرہ وغیرہ. تو پھر منڈپ بھی ڈالے جا رہے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ منڈپ غلط ہوتا ہے، یہ مت برا جاننا. یعنی وہ جو ڈیکوریشن والے پھل، اسراف، خرچ، دیکھو نا آپ کتنا ڈیکوریشن والے خرچ کر رہے ہیں، بڑی بڑی جو جناب والی اسٹیج اور لائٹنگز اور وہ بڑے بڑے پھول، ایسا لگتا ہے یار کیا واہ واہ واہ، ایسا لگتا نا. شریعت کہتی ہے یہ نہیں لگنا چاہیے. کسی غریب کی بیٹی نے دیکھ لیا کلیجہ پھٹ جائے گا، بد دعائیں لگ جائے گی. ایسی شادیاں نہ کرو کہ کسی غریب کی بچی کو معلوم پڑے تو وہ کہے اے کاش میرا باپ بھی مالدار ہوتا، پیسے والا ہوتا تو میرے بھی ہاتھ ایسے ہی پیلے کیے جاتے. کچھ دعائیں اور کچھ بد دعائیں دکھ کر نہیں آتی، ہمیشہ یاد رکھو. سبحان اللہ. اپنے اس بھائی کی بات پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کچھ دعائیں اور کچھ بد دعائیں دکھ کر نہیں آتی ہے لیکن لگ جاتی ہے. صرف بد دعائیں نہیں، دعائیں بھی. تو دونوں چیزیں کہ کچھ دعائیں بھی اور کچھ بد دعائیں بھی دکھتی نہیں ہیں لیکن لگتی ضرور. بعض دعائیں لگتی ہیں، آپ نے کسی کا پتہ ہی نہیں، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ بھئی کوئی آپ کے لیے ایسی دعا کرے، بس جو دل کو آپ نے اس کے مطمئن کر دیا، خوش کر دیا، اللہ راضی ہو گیا، دعا لگ گئی. اور بعض بد دعاؤں کے لیے کہنا نہیں پڑتا ہے یا اللہ اس نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی، اس کو تو ہلاک کر دے، نہیں، وہ دل سے نکل جاتی ہے. اسی کو آہ کہا گیا ہے حدیث میں، سنے نا آپ نے، مظلوم کی آہ سے بچو. تو کیا مظلوم فرصت نکال کے بیٹھتا ہے ایسا اے اللہ اس نے مجھے بہت تکلیف دی، اگر اس کو ہلاک کر دے؟ نہیں، وہ خود بخود آہ اس کے کلیجے سے نکلی، عرش تک چلی گئی، ساتوں آسمان چیرتے ہوئے چلی جاتی ہے. تو نکاح بیاہ میں، شادی بیاہ میں ایسی کوئی حرکت نہ کرو، اللہ رسول ناراض ہو جائے، مخلوق کو تکلیف پہنچے. اور تکلیف پہنچنے کی ایک شکل یہ بھی،
تکلیف پہنچنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی ایسوں کے درمیان ناز نخرے دکھائے کہ اگر وہ لوگ احساس کریں کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی یہ نخرے کرتے، تو تکلیف پہنچانا ہوا پھر گناہ الگ۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ سب کے ساتھ رہو۔ ہاں، اللہ نے جو نعمتیں دی صاف ستھرے رہو، اچھے رہو، عطر لگاؤ، اللہ نے جو لباس کی آپ کی وسعت دی ہے اس کے مطابق وہ کرو، لیکن ہر طریقے میں شریعت کا لحاظ رکھو، اس کے ہم پابند ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اصل کامیابی، سب سے بڑی دا گریٹ سکسیس کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں بھئی دھندا بڑھ گیا، کاروبار بڑھ گیا، بلڈنگ بڑی بن گئی، یہاں ایک گھر تھا وہاں ہو گئے 2 گھر، لیکن کون سے 2 گھر؟ یعنی واقعی گھر والے ہی گھر، وہ جو مارکیٹ میں چلتا ہے سماج میں ان کے 2 گھر ہے، وہ والے نہیں، وہ تو بہت مشکل ہے۔ ایک میں مزے کرو، اللہ اللہ کرو، ورنہ پھر اعلان جنگ ہو جائے گا، بہت مشکل جائے گی آپ کے لیے۔ تو اپنی پہلی زندگی کو اتنا حسین بناؤ، باقی کے اوقات اللہ اللہ میں ڈالو۔ خواہ لوگ اس میں بھی ناانصافی کر گزرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی لوگ مان نہیں رہے اور ایسے ویسے، تو وہ بھی کون سا طریقے سے کر رہے ہیں کرنے والے، اور کرنا ہی ہے اگر تو طریقے سے کرو، پھر عین شریعت کے مطابق اس کا لحاظ کرو، جو فی زمانی نا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے اللہ والے اکابرین اس نظریے کے حامل ہیں۔ اعتقاداً تو قرآن نے جو اجازت دی اس کے ہیں، لیکن عملاً اس نظریے کے ہے کہ بھائی اپنی پہلی ہی ازدواجی زندگی کو اتنا حسین و جمیل بناؤ کہ اولاد بھی نیک صالح بنے، گھر جنت کا گہوارہ بن جائے، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ خیر، تو اگر فکر یہ ہو انسان کو کہ بھئی مال جائیداد، بنگلے، گاڑیاں، 1 سے 2 گھر، 2 سے 4 گھر، نہیں، اللہ نے کہا یہ کامیابی نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، حقیقی کامیاب تو وہی شخص ہوا ہے۔ کامیابی قائم ہے اللہ رسول کے حکموں میں۔ تو شادی بیاہ کا معاملہ آیا، کیا سوچنا چاہیے بندے نے کہ نہیں میرے نبی کا طریقہ کیا تھا شادی کا، کہ پٹاخے پھوڑنا؟ بولو بھائی، ہلدی انڈے بازیاں، ہلدی بازیاں اور انڈے بازیاں، اور کبھی ڈنڈے بازیاں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں لوگ شادی کے نام پر۔ کیا یہ ہے سنت میں؟ آپ کو بتاؤں، سن لو غور سے ذرا سننا۔ 6 اعمال کا نام ہے مسنون نکاح، بس جو اس کے باہر ہے وہ دینی اور اسلامی یا سنتی نکاح سے خارج ہے، سنت نکاح سے خارج ہے۔ 6 اعمال کا نام ہے، شرعی نکاح، مسنون نکاح، 6 اعمال کا نام ہے۔ کیا گئے 6 اعمال؟ جس میں کہ 2 فرض ہے، 1 واجب ہے، 3 سنت ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ 2 فرض، 1 واجب، 3 سنت۔ 2 فرض کیا؟ 2 فرض میں سب سے پہلا ہے میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، ایجاب و قبول اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایجاب قبول، ایک طرف سے ایجاب ہو، پروپوزل ہو، دوسری طرف سے ایکسیپٹنس ہو، قبول ہو، اس کو کہتے ہیں میاں بیوی راضی، ٹھیک ہے؟ ارے بھائی لڑکی راضی میں تو نکاح ہوگا، بولو نا بھائی، نہیں ہوگا نا؟ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اور ایسی اگر لڑکا راضی نہیں ہے، کان پکڑ کے بٹھا رہے، چل قبول کر، ایسا قبول بھی کوئی قبول نہیں ہے۔ تو ایجاب قبول پہلا فرض۔ دوسرا فرض 2 شرعی گواہوں کی موجودگی میں یہ ایجاب و قبول ہو۔ چپکے سے ادھر ہی میں نے قبول کیا، اسلام میں نہیں چلتا ہے بھگوان کو ساکشی مان کر میں اب آپ کے بندھن میں آ رہی ہوں، اسلام میں نہیں چلتا ہے بھگوان کو ساکشی مان کر۔ ایسی کوئی کہے میں اللہ کو ساکشی مان کر کہہ رہا ہوں اب میں آج سے تمہارا شوہر ہوں، تو تھوڑی ہونے والا۔ 2 شرعی گواہ، اب شرعی گواہ کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، ابھی وقت نہیں اتنا۔ تو پہلا ایجاب و قبول، دوسرا 2 شرعی گواہوں کی موجودگی، یہ 2 فرض، اس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسری چیز واجب ہے، وہ ہے مہر، مہر متعین کرنا، مہر واجب ہے، پھر اس کا ادا کرنا بھی واجب ہے۔ تو بہرحال مہر سے متعلق جو چیزیں یہ سب واجب ہے۔
اور یہ کتنے ہو گئے؟ 3۔ پھر 3 چیزیں سنت ہیں۔ پہلی چیز خطبہ نکاح، چنانچہ نکاح میں اگر خطبہ نکاح بھول گیا کوئی، بھولنا نہیں چاہیے جان بوجھ کے ترک سنت، لیکن قاضی صاحب اگر بھول جائے تو لوگ کتنا واویلا مچاتے ہیں، او قاضی صاحب آپ نے تو خطبہ ہی نہیں پڑھا، شادی نہیں ہوئی۔ خدا نخواستہ قاضی صاحب بھول گئے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، تو کیونکہ سنت ہے، لازم نہیں ہے نکاح کے لیے، ٹھیک ہے۔ 3 سنتوں میں سے پہلی سنت ہو گئی۔ چوتھی چیز، پھر دوسری سنت فرمایا نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کرنا، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ کھجور، چھوارے، سوکھی کھجور، خرما جس کو کہتے ہیں، تو جو بھی ہو، سوکھی ہو گیلی ہو، چھوارے تقسیم۔ آج کل تھوڑا سا اس کی ایک ماڈرن شکل آ گئی، دیکھے آپ نے، دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ تو یہ چھوارے تقسیم کرنا۔ پھر تیسری سنت ہے کہ اپنی استطاعت کے بقدر ولیمہ کرنا۔ کیا کرنا؟ ولیمہ بھی سنت ہے۔ تو یہ 3 سنتیں، 1 واجب اور 2 فرض، کتنے ہو گئے؟ 6۔ بس یہ 6 اعمال کا نام ہے نکاح۔ اب جو اس کے باہر ہے اس کا اسلام سے یا سنت نکاح سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اب سوچو تو صحیح، یہ 6 باتوں کے علاوہ مسلمانوں نے کتنی چیزوں کو لازم کر دیا نکاح میں، ہے نا؟ پتہ نہیں کیا کیا کر دیا۔ اب کیا میں اس کی لسٹ بیان کروں؟ یہ 6 تو رہ گئے جو شرعی چیزیں ہیں، ایسے 60، 70 اور 100 اور پتہ نہیں کہیں کہیں تو اتنی رسومات چلتی ہے، مہندی اور یہ اور وہ، بھئی وہ رسم الگ، پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ سب جو ہے یہ خارج یعنی سنت ہے نکاح سے، جو سنت نکاح سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد ہو۔ تو آدمی یہ طے کرے بھائی کہ صرف مسلمان ہونا رسمی مسلمانی نہیں ہے، صرف عبادات کی لائن سے مسلمان ہو گئے بس مسلمان ہو گئے، جنت پکی نہیں۔ جب تک کہ ہماری معاشرت، معاملات، تجارت، لین دین، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی رعایت، ان کی ادائیگی، ان تمام چیزوں کا خیال نہ ہو، تب تک کہ مسلمانی کامل مسلمانی سمجھی نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے آپ کو، ہم سب کو حقیقی دینداری عطا فرمائے، رسمی دینداری سے ہم سبھی کی حفاظت فرمائے۔ اسی کے لیے یہ کہا جاتا ہے میرے بھائی کہ ذرا سا مسجد سے جڑیں گے، دین کی باتوں کو سنیں گے، علماء سے، دعوت و تبلیغ سے اپنا رشتہ رکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ دین سمجھ میں آئے گا نا۔ کوئی آپ کی دکان پہ آ کر تو آپ کو پوری تفصیلات نہیں دے گا، وہ تو گشت کے بہانے ایک بہانہ بنتا ہے، اور ماشاءاللہ دعوت دی جاتی ہے کہ چلو اللہ کے گھر سے جڑو، لیکن جڑنا پڑے گا نا، تو جڑنا پڑے گا، محنت میں لگنا پڑے گا، تو پھر زندگیوں میں دین آئے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔